نظام تعلیم کے 75 سال۔ دنیا میں تعلیم ہی ایک بنیادی عمل ہے جس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی۔ قیام پاکستان کے 3 ماہ بعد نومبر 1947 میں آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس وقت کے وزیر تعلیم فضل الرحمان نے روحانی، معاشرتی اور پیشہ ورانہ یعنی سہ رخی تعلیمی اصلاحات کی تجویز پیش کی۔ 1959 میں قومی کمیشن برائے تعلیم قائم کیا گیا اور ایک تعلیمی ایکٹ منظور ہوا جس سے 10ویں جماعت تک کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دی جا سکتی تھی۔ 1970 میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نظریاتی رجحان پر بھی زور دینے کی نئی تعلیمی پالیسی متعارف کرائی گئی۔ 1972 میں بھٹو نے قومی تعلیمی پالیسی کو 4 مقاصد نظریہ پاکستان، عالمی تعلیم، تعلیم میں مساوات اور شخصیت کی نشو و نما کے ساتھ پیش کیا۔ تعلیم میں مساوات پیش کرنے کے لیے نجی اور سرکاری اسکولوں کو مفت اور یکساں تعلیم مہیا کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ بظاہر اس پالیسی کے مقاصد بہت بہترین اور واضح تھے، لیکن تمام اہداف کی تکمیل کے لیے مطلوبہ انفراسٹرکچر نہ بنایا جا سکا۔ 1979 میں اسلام سے وفاداری کو فروغ دینے، امت کے تصور کو تخلیق کرنے اور سائنس و ٹیکنالوجی کے فروغ پر غور کرتے ہوئے نیا نظام تعلیم تیار کیا گیا۔ اس پالیسی پر غور کرتے ہوئے مذکورہ مقاصد کے حصول کے لیے نصاب میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں۔ حکومت نے متعدد نئے مدرسوں کے قیام کی اجازت دی اور نجی شعبے کو بھی انگریزی میڈیم اور نصاب میں تبدیلیوں کو اپنانے کی اجازت دی۔ 1992 میں قومی تعلیم کی پالیسی کا اعلان کیا گیا، اس کے بنیادی مقاصد تعلیم کے ذریعے اسلامی اقدار کے فروغ اور خواتین کی تعلیم میں بہتری تھے۔ 1998 میں پاکستان کی قومی تعلیمی پالیسی پیش کی گئی۔ اس بار 1998 سے 2010 تک اہداف کے حصول کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا گیا۔ تعلیمی پالیسی کا بنیادی مقصد تعلیم و تربیت سے پاکستان کے شہریوں کو قرآن و سنت میں دی گئی اسلام کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور تعلیم دینے کے قابل بنانا چاہیے۔ صرف اعلیٰ تعلیم کے اہداف حاصل کیے گئے تھے اور وہ بھی ڈاکٹر عطاء الرحمان کی انتھک محنت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اہم پرائمری اور سیکنڈری تعلیم جو اس پالیسی کا حصہ تھی اس کو کبھی نافذ نہیں کیا گیا اور ان اہداف کے حصول کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئیں۔ آئین پاکستان میں سن 2010 کی 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کو ہر شہری کا ایک بنیادی حق قرار دیا جا چکا ہے اور 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو تعلیم دلانا لازمی اور تعلیم مفت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری بن چکی ہے، مگر ریاست اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی 23 کروڑ آبادی میں تقریباً 8 کروڑ افراد 5 سے 16 سال کی عمر کے وہ بچے ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے تقریباً 2.5 کروڑ بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ ان محروم بچوں میں سے اکثر کو کبھی اسکول جانا نصیب نہیں ہوا اور باقی وہ ہیں جنہوں نے بوجہ درمیان میں تعلیم ترک کر دی۔ پاکستانی سرکار کی تعلیم سے بے رخی ان 75 برسوں میں اب راسخ ہو چکی ہے۔ ملک کے قیام سے اب تک سرکاری خزانے سے تعلیم پر کبھی بھی کل قومی پیداوار کا 3% سے زیادہ خرچ نہیں کیا گیا اور نہ ہی مختص کیا گیا۔ اس وجہ سے تعلیم کے افلاس کا یہ عالم ہے کہ ملک گیر پیمانے سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت زار پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو سرکاری غفلت کا شکوہ ہے۔ لوگوں کے معاشرتی رویے بھی شرمناک ہیں۔ دیہات میں عوام کے پیسوں سے بننے والے اسکولوں کی سرکاری عمارتوں پر علاقے کے زوراور قبضہ جما کر انہیں مویشیوں کے باڑے بنا لیتے ہیں۔ قومی تعلیم کئی پہلوؤں پر مشتمل ایک وسیع موضوع ہے جس کا مفصل جائزہ ایک ڈاکومنٹری میں ممکن نہیں۔ پاکستان میں تسلسل کے ساتھ تعلیمی پالیسیاں آتی رہیں اور شاید ہی کوئی مرکزی اور صوبائی حکومت ایسی رہی ہو جس نے بڑے زور و شور کے ساتھ کوئی بڑا تعلیمی منصوبہ نہ پیش کیا ہو۔ چنانچہ کبھی نئی روشنی اسکیم کا دورہ ہوا، کبھی پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ بلند ہوا، کبھی تعلیم سب کے لیے کی گردان کی گئی اور کبھی پنجاب یوتھ پالیسی کی تشہیر ہوئی۔ اس سب کے باوجود تعلیم سے ہمارے حکمرانوں اور معاشرے کو کتنی محبت ہے
اس کا اندازہ قصبوں اور دیہاتوں کے اسکولوں کی حالت زار سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جس ملک میں کتابیں تو فٹ پاتھ اور ٹھیلوں پر ملیں اور جوتے بہترین ایئر کنڈیشن دکانوں میں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بحیثیت قوم ہمیں کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے۔ 75 سال کے غیر ہموار تعلیمی سفر اور اصلاحات کے حوالے سے مختلف حکومتوں کی بلند آہنگ لفاظی کے باوجود آج ملک میں شرح خواندگی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 62.8%، جبکہ غیر سرکاری اندازے اس کو 40 سے 45% ظاہر کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت ہماری شرح خواندگی 13% تھی، جو 75 سال میں 62.8% تک پہنچی۔ حکومتوں کے رویوں اور ریاستی پالیسیوں پر غور کریں اور شرح خواندگی میں اضافے کی یہ رفتار دیکھیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 100% شرح خواندگی تک پہنچنے اور ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہونے میں ابھی نہ جانے کتنے سال لگیں گے۔ یہ بات تو ہر شخص پر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ خواندگی کی کم شرح، تعلیم کا نامناسب معیار، تعلیم تک رسائی میں تفاوت، ناکارہ تعلیمی نظام، اساتذہ کی کمی، تکنیکی انضمام کی کمی اور تحقیق اور اختراع پر توجہ کا فقدان وہ چند اہم مسائل ہیں جو تعلیمی نظام کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ مسائل نہ صرف ہمارے بچوں کو ان کی مکمل صلاحیتوں تک پہنچنے سے روک رہے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ملک کی مجموعی ترقی کو بھی روک رہے ہیں۔ اگر ہمیں تعلیمی میدان میں ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں آنا ہے تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں موجودہ خامیوں کا باریک بینی سے جائزہ لے کر ان کا تدارک کرنا ہوگا۔ بات محض ٹھوس بنیادوں پر عملی اقدام کرنے کی ہے۔ اگر ہمارے ارباب اختیار قائد اعظم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھ کر قدم اٹھائیں تو 100% شرح خواندگی کا ہدف کوئی مشکل نہیں۔